کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو سردیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور آپ کا فائنل ٹرم چل رہا ہے۔ آپ کو چھٹیوں کا کام مل چکا ہوگا۔ اب جو آپ کو سوالات کے جوابات کاپی پر کروائے تھے، اس چیپٹر کی ریڈنگ رہ گئی تھی۔ آج میں آپ کو اس کی پڑھائی کرواؤں گی اور اس کا بک ورک کرواؤں گی۔ جلدی سے اپنی اردو کی کتاب کھولیں، اردو کی، اور صفحہ نمبر 112 پر آئیں۔ یہ ہے، اس چیپٹر کا نام ہے حکایات سعدی۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے حکایات کیا ہوتی ہیں؟ حکایات قصہ یا کہانی کو کہتے ہیں۔ ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، لیکن یہ جو حکایات سعدی ہیں یہ حضرت سعدی نے کے نام سے منسوب ہیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق موجود ہے۔ ان کی ہر حکایت میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق موجود ہے۔ آئیں میں اب اس کو پڑھائی کرواتی ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کے نامور مصنف تھے۔ وہ 1210 عیسوی میں ایران کے ایک شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ ان کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کو 2 کتابوں گلستان اور بوستان میں تحریر کیا۔ ان کتابوں میں موجود قصوں کو حکایات کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر حکایت ایک اخلاقی سبق رکھتی ہے۔ ان حکایات کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اس لیے ان کا ترجمہ تقریباً دنیا کے تمام مشہور زبانوں میں ہو چکا ہے۔ شیخ سعدی نے 1291 میں وفات پائی اور شیراز میں دفن ہوئے۔ علم اور دولت۔ مصر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ایک کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، دوسرا مال جمع کرنے کا شوقین تھا۔ علم کا شوق رکھنے والا عالم بن گیا اور مال کی محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا۔ ایک دن دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو خزانے کے مالک بن گئے اور تم مفلس ہی رہے۔ عالم نے جواب دیا، بھائی جان، میں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث یعنی علم عطا کی ہے، لیکن آپ فرعون کی میراث دولت پر فخر کر رہے ہیں، سونا چاندی۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ اس نے راستہ بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ اس تلاش و جستجو میں ختم ہو گیا۔ البتہ اس کے پاس کچھ رقم اب بھی موجود تھی، لیکن ریگستان میں رقم کس کام آتی؟ جب کئی دنوں تک کھانے پینے کو کچھ نہ ملا تو آخرکار بیچارہ مر گیا۔ کچھ عرصے بعد اس طرف سے کسی قافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ مرنے والے کے پاس رقم کی تھیلی پڑی ہے اور ریت پر لکھا ہے، مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے تو شلجم اچھے ہیں جن سے پیٹ تو بھر جاتا ہے۔ حسد اور چغلی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں میرا وظیفہ لگا ہوا تھا، پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا، اس لیے خوب محنت کی اور حدیث پر عبور حاصل کر لیا۔ اب حدیث کا مفہوم بیان کرتا تو سننے والے بہت تعریف کرتے۔ میری اس قابلیت سے ایک ساتھی طالب علم حسد کرنے لگا۔ میں نے اپنے استاد محترم سے اس کی شکایت کی تو استاد صاحب غصے میں آ گئے اور فرمایا، تو عجیب آدمی ہے کہ تجھے اس کا حسد تو پسند نہ آیا اور میرے سامنے اس کی غیبت کرنا اچھا لگا ہے۔ اگر وہ حسد کر کے دوزخ میں جائے گا تو بھی غیبت کی وجہ سے جہنم کی ایندھن بنے گا۔ احسان کا بدلہ۔ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا، وہ درد کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ ایک امیر گھڑ سوار کا ادھر سے گزر ہوا، یتیم کو تکلیف میں دیکھ کر اسے ترس آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ یتیم کو سکون محسوس ہوا۔ گھڑ سوار نے اسے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے گھر چھوڑ دیا۔ چند دن بعد امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ ایک آدمی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ آدمی نے اسے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے
اسے مجھے सूखे कांटे के बदले में जन्नत के बाग अता कर दिए हैं। अब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। आइए मैं आपको अब इसका बुक वर्क करवाती हूँ। अब आप सफ़ा नंबर 116 पर आएँ। ये दुरुस्त जवाब के गिर्द आपने दायरा लगाना है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए ईरान में, ठीक कहा आपने। मिस्र में 2 भाई रहते हैं, 2। रेगिस्तान में मुसाफिर के पास मौजूद थी रकम। मदरसे में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अबूर हासिल किया, किस चीज़ पर अबूर हासिल किया था? जी ठीक कहा, इल्म हदीस पर। अमीर आदमी सवार था, किस पे सवार था? जी घोड़े पर। अमीर आदमी को जन्नत के बाग मिले, क्या मिले? सूखे कांटे के बदले, ठीक है। अब अगले सफ़े पर आए। यहाँ का, के और के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। के और के लगाकर खाली जगह को पुर करना है, ठीक है। चिड़िया डैश घोंसले में अंडे थे, क्या आएगा? चिड़िया के घोंसले में अंडे थे। वो कमरा जमात से निकला ही था, डैश उस्ताद ने आवाज़ दे दी, क्या आएगा? निकला ही था के वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ जुमला भी मुकम्मल ना हुआ हो। हमने अली के वालिद से कहानी सुनी। उस्तानी ने बताया कि कल छुट्टी है। अली के अब्बू डॉक्टर हैं, ठीक है। अब आप अगले सफ़े पर आएंगे। दर्ज झैल जुमलों में मुनासिब रमूज़ो काफ लगाएं। आपको बेटा क्लास में रमूज़ो काफ के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें ख़त्मा, सख्ता और सवालिया निशान के बारे में बताएंगे। मेरा बल्ला टूट गया है, क्या आएगा आगे? ख़त्मा। क्या तुमने खाना खा लिया था? इसके आगे क्या आएगा? ठीक है, सवालिया निशान। इसी तरह से आपने बाकी जुमलों पे भी रमूज़ो काफ लगाने हैं कि कहाँ वक्फ़ा आता है, कहाँ ख़त्मा आता है और कहाँ सवालिया निशान आता है, ठीक है। अच्छा बेटा, आपने इसकी अल्फाज मैंने ये किताब से देकर उर्दू अलिफ की कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं, और जो आपको क्लास में सवालात के जवाबात लिखवाए हुए थे उनके सवालात भी किताब से देकर आपने लिखने हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, घर में रहें, महफूज रहें।